السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو میرے چینل میں۔ میں آپ کی میزبان فروہ بطول، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کو جو درد تکلیف محسوس ہوتا ہے، جو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس وقت درد میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اللہ انسان کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ انسان کو رحمت چکھاتا ہے تو انسان کہتا ہے بعد اس تکلیف کے جس کو اس نے چھوا ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے ضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا، آئی ڈیزرو دس رحمت۔ اللہ نے 4 اصول بیان کر دیے انسان کے بیان کے، کہ ایک وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہی ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، وہ کہتا ہے کہ اگر میں لوٹایا بھی گیا تو اللہ کے ہاں میرے لیے اچھا ہی ہوگا، مجھے امید ہے۔ اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا دعائیں اللہ سے کرتا تھا، وہ خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دور کر دیتا ہوں انسان کی تکلیف کو اس سے جو انسان کو پہنچی ہوتی ہے، تو اسے ایسے بیان کرتا ہے، وہ ایسے دور چلا جاتا ہے مجھ سے جیسے اس کو کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم چکھاتے ہیں اس کو اپنی رحمت، تو ایک گروہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شرک کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے کہ اکڑ جاتا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے کہ قیامت بھی کبھی ہوگی۔ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ جس پر اللہ ہر چیز پر حکمت رکھنے والا ہے بے شک، پھر اس کو وہ دکھ ایسے دیتا ہے، پھر وہ ایک ایسی تکلیف سے اس کو گزارتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ بندہ جو منافقت کر رہا ہے، جو مجھے بھول چکا ہے، وہ میری طرف واپس پلٹ آئے۔ اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے جو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ غم اس لیے دیتا ہے کہ انسان اس وقت اللہ سے قریب ہو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نماز پڑھے، اور دنیا میں اس کو تکلیف ہو تو آخرت کی بڑی تکلیف سے وہ بچ جائے۔ پین از گڈ، تو آخرت کی اگر بڑی تکلیف سے وہ بچ جائے گا تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں نہیں مل رہا، اگر ہم خواہش کرتے ہیں کسی چیز کی اور ہم رو رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں خدا سے کہ اے پروردگار ہمیں یہ چیز عطا کر دے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ عطا نہیں کر رہا تو ہمیں اس دنیا میں اللہ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن ہم جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کے بدلے ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور جو تکلیف ہے اس پر صبر کریں۔ اصل چیز تو ہے آخرت، جو انسان نے اس دنیا میں ہی اس چیز کو دنیا بنایا ہوا ہے، سب کچھ اسی میں سوچا ہوا ہے کہ شاید قیامت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، تو دنیا میں تو کبھی شب فرقت ختم ہی نہیں ہوگی انسان کی، لیکن جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ ہے اضطراب۔ اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر، حساب کتاب کو مان کر کہ یقیناً اللہ ہمیں واپس بلائے گا، جو اللہ نے میرے لیے سوچا ہوگا وہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ بہت بری ہو، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ ہمیں جو چیز اگر بری لگتی ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہی چیز ہمارے لیے اچھی ہے۔ ایک انسان سگریٹ بھی پی رہا ہے، ایک انسان بہت برے نشے کر رہا ہے، ایک انسان بہت برائی کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس سگریٹ میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے جو چیز بری ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت اچھی بھی ہو۔ بس اللہ پر یقین، توکل رکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی غم بھی ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی ہو، تو یاد رکھو کہ وہ تکلیف، وہ غم بھی ختم ہوگا، اس پہ تمہیں صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ بے شک فرما رہا ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے تمام ویڈیوز کو دیکھنے کا شکریہ، جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔